خداوند یسوع مسیح کے نام میں ایک دفعہ پھر آپ کو سلام۔ آئیں میرے ساتھ کھولیں بائبل مقدس میں سے نئے عہد نامے میں کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط اور اس کی آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 25 تک ہم پڑھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 25 تک۔ آنے والے دنوں میں ہم یسوع مسیح کی مصلوبیت اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی خوشی منائیں گے، تو اس تعلق سے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج صبح ہم مسیح کی صلیب کی قدرت کے بارے میں سیکھیں کہ کیسے صلیب کا پیغام خدا کی قدرت ہے۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 25 تک یوں لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست کروں گا اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت کی تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں، یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زور آور ہے۔ کلام خدا کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آج کے وعظ میں 18ویں آیت جو آج کے اقتباس کی پہلی آیت ہے اس پر فوکس کروں گا۔ اس آیت میں پولس رسول دنیا کے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے جو مسیح کی صلیب کے پیغام کو بے وقوفی سمجھ کر رد کر دیتا ہے، اور پولس انہیں کہتا ہے یہ ہلاک ہونے والے لوگ ہیں۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو صلیب کے پیغام پر ایمان لا کر نجات پا جاتا ہے، اور پولس فرماتا ہے کہ صلیب کے جس پیغام پر لوگ اپنی نجات کے لیے ایمان لائے ہیں، یہ پیغام خدا کی قدرت ہے۔ کیوں صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے؟ خاص طور پر پہلی صدی کے سیاق و سباق میں جب پولس کرنتھس کی کلیسیا کو یہ خط لکھ رہا ہے، کیوں کئی لوگ سمجھتے تھے کہ صلیب کی منادی بے وقوفی اور حماقت کی منادی ہے؟ اس کی چند تاریخی وجوہات ہیں۔ پہلی صدی میں صلیب کی سزا کو
तमाम पहलुओं के एतबार से घिनौनी और नफरत अंगेज सजा समझा जाता था। 5 तरह से सलीब की सजा काबिले एतराज और काबिले नफरत सजा थी। नंबर 1, शरीयत के एतबार से सलीब पर लटकाया जाने वाला शख्स लानती कहलाता था। पौलुस गलतियों के नाम खत में इस बात का जिक्र करता है, इस्तिस्ना की किताब का हवाला देकर। नंबर 2, कानूनी एतबार से रोमियों के कानून के मुताबिक सलीब की सजा डाकुओं और बागी लोगों को दी जाती थी, और ये इस कदर जिल्लत आमेज सजा थी कि हर वो शहरी जो रोम की शहरियत रखता है, जो सरकारी तौर पर सल्तनत रोम का बाशिंदा है, जिसके पास उनका पासपोर्ट है, अगरचे उस जमाने में पासपोर्ट नहीं हुआ करते थे, मैं मिसाल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो रोमी सल्तनत का पासपोर्ट रखता है, उसका शहरी है, उस पर सलीब की सजा लागू नहीं आती थी। तीसरी बात, समाजी एतबार से मसलूब होने वाले के खानदान और रिश्तेदारों के लिए ये शर्मनाक वाकया होता था। और नफ्सियाती एतबार से चौथी बात, ये सजा अजियत से भरी हुई होती थी, क्योंकि जिस शख्स को मसलूब किया जाता, पहले उसे भरे बाजार में सबके सामने जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता, और फिर उसे नंगा करके किसी बुलंद और नुमाया जगह पर सलीब गड़ के मसलूब होने वाले शख्स के हाथों और पांव में कील ठोंक दिए जाते। उसका खानदान शर्मिंदगी में डूब जाता, और वो खुद भी ना सिर्फ ये कि तकलीफ उठा रहा है, जिस्मानी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर भी वो अजियत का शिकार होता, क्योंकि वो सब के सामने बरहना नंगा कर दिया गया है। और पांचवी बात, जिस्मानी एतबार से ये तकलीफ दे मौत थी। हाथों और पांव में कील ठोंके गए हैं, जिस्म पर तशद्दुद किया गया है। बाज़ औकात लोग कई कई दिन सलीब पर लटके रहते, सिसकते रहते और अपनी मौत का इंतजार करते। ऐसी दहशतनाक सजा देकर रूमी लोग ये बताना चाहते थे कि दुनिया का कोई इंसान या हुक्मरान या ताकत रोमी सल्तनत की ताकत और कुदरत का सामना और मुकाबला नहीं कर सकती। शरीयत के एतबार से लानती की मौत, रूमी कानून के एतबार से डाकू और बागी की मौत, समाजी एतबार से शर्मनाक, नफ्सियाती एतबार से अजियतनाक और जिस्मानी एतबार से तकलीफ दे। तसव्वुर कीजिए कि पहली सदी में जब लोग इस कदर कराहियत करते हैं सलीब की सजा से, तो एक फिरका उठे जिसके मानने वालों की अक्सरियत अनपढ़ है, और वो ये दावा करना शुरू कर दें कि हमारा उस्ताद, हमारा मालिक, जो तुम सब के सामने सलीब पर लटकाया गया, जिसे जलीलो रुस्वा किया गया, वो दुनिया का बादशाह है, वो दुनिया का नजात दहिंदा है, वो खुदा का भेजा हुआ मसीहा है। तो यहूदी लोग इस बात से ठोकर खाते कि वो तो लानती की मौत मरा है, वो कैसे नजात दहिंदा हो गया। यूनानी लोग यानी गैर अक़वाम से ताल्लुक रखने वाले लोग वो हंसते, वो कहते ये कैसी बेवकूफ़ी है कि मौत की सजा पाने वाले शख्स को ये दुनिया का हुक्मरान
اور بادشاہوں کا کہہ رہے ہیں۔ پہلی صدی میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ صلیب کا نشان ایک دن عزت کا نشان بن جائے گا۔ آج لوگ اپنے گلوں میں صلیب کے نشان والے لاکٹ پہنتے ہیں، گھروں میں لکڑی اور پیتل کی صلیبیں بطور سجاوٹ رکھتے ہیں، عبادت خانوں میں صلیب کا نشان نصب کرتے ہیں۔ پہلی صدی میں یہ بات ناقابل تصور تھی۔ ایسا کرنے والے کو پاگل اور بے وقوف سمجھا جاتا، لیکن وہ صلیب جو دہشت کا نشان تھی، وہ صلیب جو خوف کی علامت تھی، وہ صلیب جو ظلم کا استعارہ تھی، جب میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے اس صلیب پر اپنی جان دی ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے، تو یہ صلیب دہشت کے نشان سے بدل کر خدا کی محبت کا نشان بن گئی۔ یہ خوف کی علامت سے بدل کر دلیری کی علامت بن گئی، اور یہ ظلم کے استعارے سے بدل کر خدا کے فضل کا نشان بن گئی، اور صلیب کے پیغام پر ایمان لانے والوں کے لیے نجات کا وسیلہ بن گئی۔ پولس کہتا ہے نجات پانے والوں کے نزدیک صلیب کا یہ پیغام خدا کی قدرت ہے۔ قدرت کے لیے یہاں یونانی لفظ ڈونامس استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے طاقت، اختیار، قوت۔ لیکن پھر وہی سوال ہے کہ یسوع تو صلیب پر کمزوری اور بے بسی کی حالت میں ہوا، وہ تو اس قدر ٹوٹ چکا تھا کہ اپنی صلیب بھی خود اٹھا نہیں سکتا تھا، کوئی اور شخص اس کے لیے اس کی صلیب اٹھا کر کلوری کے پہاڑ تک پہنچا۔ کیسے کمزوری اور بے بسی کی حالت میں صلیب پر قربان ہونے والے اس شخص کی موت خدا کی قدرت ہے، خدا کی قوت ہے، خدا کی طاقت ہے۔ یہ عجیب پیغام ہے، اور یہاں جو لفظ ڈونامس استعمال ہوا ہے، طاقت، قدرت، قوت، یہ وہی لفظ ہے جو یسوع کے لیے لوکا کی انجیل میں تب استعمال ہوا جب وہ خدا کی قدرت یعنی ڈونامس سے بدروہیں نکالتا تھا، مردے زندہ کرتا تھا، بیماروں کو شفا دیتا تھا۔ اور پھر اعمال کی کتاب میں روح القدس کی قوت کے لیے بھی لفظ ڈونامس ہی استعمال ہوا ہے۔ یسوع کی قوت اور روح القدس کی قوت کے لیے تو سمجھ آتی ہے کہ اس قوت سے آزادی ملی، رہائی ملی، شفا ملی، لیکن ظاہری طور پر تو صلیب پر تو بے بسی نظر آئی، کمزوری نظر آئی، انسان کی سوچ کے اعتبار سے شکست نظر آئی۔ لیکن پولس بتاتا ہے کہ خدا نے یسوع کو صلیب پر مصلوب کر کے دنیا کو طاقت کا، قوت کا ایک نیا نمونہ دکھایا، اور وہ نمونہ یہ ہے کہ دنیا کے لوگ اپنی طاقت اور اپنی قوت سے دوسروں پر اختیار جماتے ہیں، لیکن خدا کی قوت، خدا کی قدرت صلیب پر اس طرح سے ظاہر ہوئی کہ اس نے مسیح میں خود کو ہمارے لیے دے دیا، وقف کر دیا۔ 4 مختصر الفاظ میں بیان کروں گا، باتیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ہیں، لیکن ہم ان 4 پر فوکس کریں گے کہ کیوں بظاہر کمزوری کا یہ پیغام خدا کی قدرت کا پیغام ہے، صلیب کا پیغام خدا کی قوت، اختیار اور طاقت کا پیغام ہے۔ اس میں پہلی بات ہے صلیب کا پیغام خدا کی قدرت ہے، کیونکہ یہ نجات کا پیغام ہے، یہ نجات کا پیغام ہے۔ فلسفی کے نزدیک
इंसान का सबसे बड़ा मसला हिकमत की कमी है, स्कॉलर के नजदीक इल्म की कमी है, वकील के नजदीक ला कानूनियत है, माहिर मुआशियात के नजदीक गुर्बत है, डॉक्टर के नजदीक बीमारी है, और समाजी कारकुन के नजदीक इंसान का सबसे बड़ा मसला इंसानी हकूक का ना मिलना है। ये सब बातें जुज़वी तौर पर दुरुस्त हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि इस जमीन पर इंसान के तमाम मसलों की जड़, उम्मुल मसाइल, वो इंसान का गुनाह है। ये गुनाह है जिसके बायस दुनिया में हिकमत की कमी है, इल्म की कमी है, लाकानूनियत है, अफलास है, बीमारी है, जुल्म है और बिल आखिर मौत है। खुदा से जुदाई है, बेमकसदियत है। और सलीब का पैगाम यह है कि खुदा समाजी, शख्सी, इक्तसादी और रूहानी मसाइल में जकड़े हुए इंसान को, जो उसके गुनाह के बायस हैं, उसको नजात देने के लिए खुदा इंसान बनकर आ गया और सलीब पर हमारी खातिर कफारा दिया। खुदा पाक है, उसकी पाकीज़गी तकाजा करती है कि गुनाहगार का इंसाफ किया जाए, इसकी अदालत की जाए। गुनाहगार खुदा के गज़ब के नीचे है नाफरमानी के बायस, लेकिन वो खुदा जो इंसाफ करने वाला है, वो मोहब्बत करने वाला भी है। खुदा की पाकीज़गी उसका इंसाफ कहता है गुनाहगार को सजा मिले, उसकी मोहब्बत कहती है गुनाहगार को नजात मिले। क्या किया जाए कि गुनाहगार नजात भी पा जाए और खुदा की अदालत भी जाहिर हो जाए? यस्सु मसीह की सलीब। मसीह की सलीब वो मकाम है जहां खुदा की अदालत और उसकी मोहब्बत का मिलाप होता है। सलीब वो जगह है जहां हमारे गुनाहों की अदालत खुदावंद यस्सु मसीह अपने ऊपर ले लेता है और हम पर नजात के लिए खुदा की मोहब्बत और उसके फजल की बारिश हो जाती है। सलीब का पैगाम खुदा की कुदरत है, क्योंकि यह नजात का पैगाम है। साधु सुंदर सिंह पंजाब से ताल्लुक रखते थे। इस वक्त हम पंजाब के दिल लाहौर में हैं। पाकिस्तान इंडिया की तकसीम से पहले भी लाहौर ही दारुल हुकूमत था, मुत्तहिदा पंजाब का। पंजाब की जमीन से एक गैर मुतनाज़े रूहानी लीडर जिसे सब मानते हैं मसीहियों में, वो साधु सुंदर सिंह था। वो बयान करते हैं कि एक दफ़ा वो एक जगह से गुजर रहे थे, उन्होंने एक हिंदू दरवेश को देखा कि एक बिस्तर है जिसके ऊपर उसने कील इस तरह से रखे हुए हैं कि कीलों की नोक ऊपर की तरफ है और वो शख्स उन कीलों पर लेटा हुआ है। साधु सुंदर सिंह ने उससे पूछा, ये क्या है? उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े गुनाह किए हैं, मैं तपस्या कर रहा हूं, मैं अपने आप को अपने गुनाहों की सजा दे रहा हूं ताकि मेरे गुनाह मिट जाएं, मेरी बदी खत्म हो जाए और मैं पाक हो जाऊं। साधु सुंदर सिंह ने उसे जवाब दिया, ओए नादान और कम इल्म, जो काम तू आज कर रहा है कई सदियां पहले यस्सु ने सलीब पर अपने हाथों और पांव में कील ठुंकवा कर तेरे लिए कर दिया है। सलीब का पैगाम नजात के लिए खुदा की कुदरत है। पहली बात, सलीब का पैगाम कुदरत भरा है क्योंकि इसमें नजात है। दूसरी बात से पहले मैं कहता जाऊं, अगर यहां कोई गुनाहगार है
آج آپ کے لیے توبہ کا موقع ہے تاکہ آپ نجات پا جائیں۔ اگر کوئی راست باز ہے اور زندگی گناہ میں ہے، توبہ کریں تاکہ مسیح کے خون سے آپ کی تقدیس ہو جائے۔ گناہگار نجات پانے کے لیے توبہ کرتا ہے، راست باز تقدیس کے لیے توبہ کرتا ہے۔ دوسری بات، صلیب کا پیغام خدا کی قدرت ہے، کیونکہ یہ گناہوں کی معافی کا پیغام ہے۔ لوکا 24واں باب 45 تا 47 آیات میں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا، مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد جاؤ اور میرے نام سے توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی کرو۔ صلیب کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کی معافی ممکن ہوئی۔ عبرانیوں کا خط بتاتا ہے کہ کاہن ہر سال پاک ترین مکان میں جاتا، قربانیاں دیتا جانوروں کی، تاکہ امت کے قوم اسرائیل کے گناہ معاف ہو جائیں۔ لیکن یسوع مسیح آیا اور ایک ہی دفعہ اس نے کامل اور عمدہ قربانی دی۔ وہ بے گناہ تھا، اسے گناہوں کی معافی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ہماری معافی کے لیے پاک مکان میں اپنا ہی خون لے کر داخل ہو گیا اور ہمیں گناہوں سے ابدی خلاصی کرائی۔ یسوع مسیح پرانے عہد میں تو کاہن جانور کی قربانی دیتا تھا، نئے عہد میں یسوع خود ہی کاہن ہے اور خود ہی قربانی ہے۔ کاہن اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے ہماری معافی کی خاطر خدا کے حضور چلا گیا۔ یسوع کاہن بھی ہے اور قربانی بھی ہے، اور مسیح کی صلیب کے اس کام کی وجہ سے وہ صلیب جو جرم اور گناہ کی سزا کا مقام تھی، اب وہ صلیب گناہ اور جرم سے معافی کا پیغام بن گئی ہے یسوع مسیح کے کفارے کی وجہ سے۔ اس میں آج ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی کسی بھی طرح کے گناہ میں ہے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، خدا کے حضور یسوع کے نام میں معافی مانگیں۔ ہمارا گناہ کتنا بھی گھنونا، سنگین، تاریک اور بھیانک کیوں نہ ہو، صلیب سے بہنے والا یسوع کا لہو، اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، آپ کو ایسا دھوئے گا، ایسا صاف بنائے گا جیسے سفید برف اور سفید اون ہے۔ لیکن بات یہیں تک نہیں رکتی۔ کلام میں لکھا ہے کہ چونکہ خدا نے مسیح کے نام میں اس کے وسیلے سے تمہارے گناہ معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے گناہ معاف کرو۔ زندگی کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام جو انسان کے لیے نہایت سخت ہے، وہ ہے کسی سے معافی مانگنا یا معاف کرنا۔ یہ مشکل ترین کاموں میں سے ہے، کیونکہ یہ ہماری فطرت کے خلاف ہے، یہ ہماری جبلت کے الٹ ہے، یہ ہماری سرشت سے متضاد ہے۔ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں مجھ سے معافی مانگی جائے، لیکن کوئی معافی مانگ بھی لے، اکثر ہم معاف نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ٹائم تے دساں گا، اور پھر ہم دوسروں کو کہتے ہیں معافی مانگے مجھ سے، لیکن خود معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ صلیب کا پیغام آج ہمیں میری بہنوں بھائیوں یہ بھی یاد دلاتا ہے، اگر آپ کو اپنی زندگی میں، اپنے خاندان میں، اپنے اسکول کالج میں، اپنے کام کی جگہ یا کہیں اور کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، آج جائیں یہاں سے اور ان سے رابطہ کریں اور ان سے کہیں آئی اپولوجائز، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی۔ اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے،
آپ کو دکھ دیا ہے، وہ معافی نہ بھی مانگے تب بھی انہیں یسوع کے نام میں معاف کر دیں، کیونکہ اس نے کہا معاف کرو۔ کسی کو معاف نہ کرنے کا سب سے بڑا نقصان ہماری اپنی ذات کو ہوتا ہے۔ ہم اپنے دل میں رنجش، غصہ، نفرت اور انتقام رکھ لیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری روحانی، ہماری جذباتی، نفسیاتی اور خاندانی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ کسی نے کہا کسی کو دوسروں کو معاف نہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی اور کا گند آپ اپنے گھر کے صحن میں جمع کر لیں، انہوں پتا بھی نہیں کہ تسی اپنے اندر کنا کوڑن ڈے ہو، اسے پتا بھی نہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کے اندر نفرت کی آگ جل رہی ہے جو آپ کی روحانی زندگی اور خدمت کو بھسم کرتی جا رہی ہے۔ کسی کو معاف نہ کرنا ایسے ہی ہے کہ بغیر کرائے کے اپنے دماغ کا مکان انہیں دے دینا۔ جب آپ کسی کو معاف نہیں کرتے کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص آپ کے دل و دماغ پر چھایا رہتا ہے، نہ نیند آندی ہے، نہ روٹی کھادی جاندی ہے، نہ پڑھائی تے توجہ دیتی جاندی ہے، نہ کم ٹھیک ہوندا ہے، تے جدے تے غصہ انہوں شاید پتہ بھی نہ ہوئے۔ سو معاف کرنے کے ذریعے سے سب سے پہلے ہم خود رہائی پاتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر ہم یسوع کی مانند بنتے ہیں۔ سو آج نظر دوڑائیں اپنی زندگیوں پر، خاندان پر، کہاں مجھے معافی مانگنے اور معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈیرک پرنس ایک پینٹیکوسٹل بائبل ٹیچر تھے، ان کا تعلق برطانیہ سے تھا، بڑے ہی بصیرت بھرے استاد تھے، ان کی بہت سی کتابوں کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے، ضرور پڑھیے۔ ڈیرک پرنس، ان کی زندگی کے اختتام کے نزدیک ان سے سوال پوچھا گیا، پاسٹر ڈیرک، آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بات جس کا آپ کو پچھتاوا ہے؟ اس نے کہا ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں آج بھی پچھتاتا ہوں کہ کیوں ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے دکھ دیا تھا میں نے جلد معاف نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے میری روحانی زندگی اور خدمت جو میرا اولی کام تھا وہ متاثر ہوا۔ جلد معاف نہیں کیا، اسے یہ پچھتاوا تھا۔ آج میری اور آپ کی زندگی کیسی ہے؟ تیسری بات، صلیب کا پیغام صرف نجات کا پیغام نہیں ہے، خدا کی قدرت سے بھرا ہوا۔ صلیب کے پیغام میں قدرت صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہ معافی کا پیغام ہے، تیسری بات یہ ہے کہ صلیب کا پیغام خدا کی قدرت ہے، کیونکہ یہ خدمت کا پیغام ہے، یہ خدمت کا پیغام ہے۔ مرکز کی انجیل 10واں باب 45ویں آیت، مرکز 10:45 آپ پڑھیں، وہاں پر یسوع مسیح اپنی صلیبی موت کو خدمت سے جوڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے آیا کہ خدمت کرے، اور پھر آگے لکھا ہے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیے میں دے دے۔ سو خدمت کا صلیب پر دی گئی قربانی سے تعلق ہے۔ خداوند یسوع کی پوری زندگی خدمت سے بھری تھی، لیکن 3 واقعات ہیں جن میں ابھر کر مسیح کا خادمانہ مزاج اور رویہ ظاہر ہوا۔ نمبر 1، مسیح کا تجسم، فلپیوں 2 باب 6 سے 11 آیات۔ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں کی مانند بن گیا۔ یسوع کا انسان بن کر آنا اس کے خادم ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرا موقع جب یوحنا کی انجیل کے 13ویں باب میں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے،
اور تیسرا واقعات صلیب پر اپنی جان کی قربانی. انسان بننا، پاؤں دھونا، اپنی جان دے دینا، یہ خدمت کی 3 نمایاں مثالیں ہیں جو یسوع نے ہمارے سامنے رکھی. ایک بحث ہے اسکالرز میں، سوچنے والے لوگوں میں، کیا خدمت ایٹیچیوڈ کا نام ہے، مزاج کا نام ہے، یا خدمت بیہیویئر، رویے، عملی کام کا نام ہے؟ کچھ کہتے ہیں یہ ایٹیچیوڈ ہے، یہ مزاج ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں، یہ عملی کام ہے، یہ بیہیویئر ہے. میرے خیال میں نئے عہد نامے میں ہمیں یہ دونوں باتیں نظر آتی ہیں. خادم ہونا، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ مزاج کی بات بھی ہے، لیکن یہ ایٹیچیوڈ بھی ہے، لیکن یہ رویہ، عملی کام بھی ہے. یسوع اپنے مزاج میں بھی خادم بنا، لیکن پاؤں دھو کر، صلیب پر قربان ہو کر، غریبوں کا خیال رکھ کے، بیماروں کو شفا دے کے، اس نے عملی طور پر بھی خدمت دکھائی. خدمت کیا ہے؟ اپنے آپ کو دے دینا، اپنا وقت، اپنی توانائی اور اپنے وسائل کو خدا کے کام کے لیے خرچ کر دینا خدمت ہے. اسی لیے اگر کوئی مسیحیوں میں لیڈر بھی ہے تو نئے عہد نامے کی تعلیم یہ ہے کہ مسیحی لیڈر سرونٹ لیڈر ہوں. یہاں پر آج بہت سے سٹوڈنٹس ہیں بائبل کالج کے، خاص طور پر میں یہ بات ان سے کر رہا ہوں. مسیحی لیڈر سرونٹ لیڈر یعنی خادمانہ لیڈر ہو. سرونٹ لیڈرشپ یہ قیادت کا، طاقت کا، اختیار کا، قوت کا ایک نیا انداز ہے. انسان کی پرانی گناہگار فطرت کے لیے اور خدمت سے طاقت اور اختیار ملتا ہے. اس کی بنیاد یسوع کی صلیب میں ہے. 2 طرح کے لیڈرز ہوتے ہیں. ایک ہے سرونٹ لیڈر، خادمانہ قائد. یہ وہ ہے جس میں حلیمی ہے، جو صرف سٹیج سے نہیں، لوگوں کے درمیان رہ کر ان کو لیڈ کرتا ہے. یہ دوسروں کی ترقی چاہتا ہے، یہ دوسروں کی زندگیوں میں انویسٹ کرتا ہے، یہ ٹیم ورک کا قائل ہوتا ہے، یہ کلیسیا اور ادارے کے مفاد کو ترجیح دیتا ہے، یہ شفافیت اور ایمانداری پر سمجھوتا نہیں کرتا، اور یہ اندر سے بڑا مضبوط ہوتا ہے. کیونکہ انسان کی جو فطرت ہے وہ خدمت کرنا نہیں ہے، وہ خدمت لینا ہے، وہ چھوٹا بننا نہیں ہے، وہ اختیار اور حکومت جتانا اور جمانا ہے. اختیار جتانے والا مضبوط نہیں ہوتا، وہ اندر سے انسیکیور ہوتا ہے. خدمت کرنے والا اندر سے مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی فطرت کے الٹ کام کر رہا ہے، اور اپنی نیچر، فطرت کے الٹ کام کرنا صرف مضبوط لوگوں کا کام ہے. کمزور اور انسیکیور لوگ خدمت نہیں دکھا سکتے. یہ دوسروں کی ترقی چاہتا ہے، اپنے ساتھیوں کو بڑا بنانا چاہتا ہے. ولیم بوتھ سالویشن آرمی کے لیڈر اور بانی تھے. دنیا بھر میں انہوں نے انجیل سنائی، غریبوں کی مدد کی. جب وہ مرنے والے تھے ان سے کہا گیا اگر آپ کوئی پیغام اپنے سالویشن آرمی کے خادموں اور خادماؤں کو بھیجنا چاہیں. اس زمانے میں نہ کوئی فیس بک تھی، نہ ٹویٹر تھا، بلکہ شاید ٹیلی فون بھی نہیں تھا. ٹیلی گرام کے ذریعے سے ایک لفظ کا پیغام ولیم بوتھ نے بھیجا، صرف ایک لفظ. اس نے کہا دنیا بھر میں جہاں کہیں سلویشن آرمی کے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو یہ 1 ورڈ میسج بھیج دو، ادرز. دوسرے اس نے کہا انہیں بتاؤ کہ صرف اپنے لیے نہ جیو،
دوسروں کے لیے جیو، کیونکہ تمہارے خداوند یسوع نے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے اپنی قربانی دی۔ خادم لیڈر دوسروں کے لیے کام کرتا ہے، اس کی نسبت ہمارا پنجابی سٹائل والا سیلف سرونگ لیڈر سٹیج اور کرسی کا دیوانہ ہوتا ہے، اپنے مفادات کا غلام، اپنی سوچ، اپنے فائدے سے آگے بڑھ کر نہ دیکھ پانا، یہ سیلف سرونگ لیڈرشپ ہے۔ اپنی خدمت کرنے والی قیادت یہ یسوع کا نمونہ نہیں ہے، یہ صلیب کا پیغام نہیں ہے۔ جو انسان اپنی خدمت کے لیے کام کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے چالاک ہیں، ہم میں بڑی ذہانت ہے، یہ درست ہے، لیکن بائبل ذہین بننے کا نہیں کہتی۔ بائبل کہتی ہے تم میں دانائی ہو، تم میں حکمت ہو، کیونکہ خداوند کا خوف حکمت اور دانائی کا شروع ہے۔ ہمیں ذہانت سے بڑھ کر حکمت کی ضرورت ہے، اور جو اپنی خدمت کرتا ہے وہ صلیب کے دل سے واقف نہیں ہے، اس کے دل میں مسیح کی صلیب کے پیغام کا گہرا کام ابھی نہیں ہوا۔ آج میں اور آپ سوچیں، میں کیسی ہوں، میں کیسا ہوں؟ آپ کے خاندان میں اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہے، اس کا ایک بڑا واحد اور آزمودہ نسخہ یہ ہے کہ شوہر آج فیصلہ کر لے میں نے اپنی بیوی کی خدمت کرنی ہے، بیوی یہ فیصلہ کر لے میں نے اپنے شوہر کی خدمت کرنی ہے، آپ کے مزاج اور رویوں میں تبدیلی آ جائے گی۔ آپ کی چرچ کی منسٹری ٹیم میں تناؤ ہے، اختلافات ہیں، اگر ایسا ہے فیصلہ کریں کہ میں نے اپنے ساتھ خدمت کرنے والے بھائی یا میں نے اپنے ساتھ خدمت کرنے والی بہن کی خدمت کرنی ہے، آپ دیکھیں گے آپ کی ٹیم میں یگانگت آ جائے گی۔ آئیں آج ہم خدمت کرنے والے لوگ بنیں، جیسے نرم زبان ہڈی کو توڑتی ہے، خدمت سخت پتھر دلاں نو توڑ دیندی ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات، صلیب کا پیغام خدا کی قدرت ہے، کیونکہ یہ فتح کا پیغام ہے، یہ جیت کا پیغام ہے۔ مسیحی لوگ یسوع مسیح میں کمزور نہیں ہیں، ہارے ہوئے نہیں ہیں، مسیحی لوگ یسوع میں جیتے ہوئے فتح مند لوگ ہیں، کیونکہ یوحنا کی انجیل 19واں باب 30ویں آیت میں لکھا ہے، صلیب پر یسوع نے جان دینے سے پہلے نعرہ لگایا، تمام ہوا، تمام ہوا۔ ہماری تمام مشکلوں، مصیبتوں، تکلیفوں، چیلنجوں پر فتح اور جیت یسوع کے نام اور اس کی صلیب کے پیغام کے وسیلے سے ہے۔ یہودی مذہبی لیڈر جنہوں نے سیاست کر کے مسیح کو صلیب پر چڑھا دیا، شیطان اور اس کی بدروحیں جو یسوع کو ختم کرنا چاہتی تھیں، گناہ کی طاقت، ان سب قوتوں کے خلاف یسوع مسیح نے صلیب پر فتح کا نعرہ لگایا، اور اس فتح کے ثبوت کے طور پر تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا اور اعلان کیا کہ دیکھو میں مر گیا تھا لیکن اب زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ صلیب کا پیغام خدا کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی قوت ہے، کیونکہ یہ فتح کا پیغام ہے۔ اگر یسوع مردوں میں سے زندہ نہ ہوتا ہمارے پاس کوئی فتح نہ ہوتی۔ سو آج یہاں پر اگر کوئی نوجوان بہن اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہے، کوئی بھائی اپنی ملازمت کے بارے میں فکر مند ہے، آپ کو مالی مشکلات ہیں، بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے،
झगड़े हैं या कोई और परेशानियां हैं, ये इकरार करें कि यीशु की सलीब का पैगाम मेरे लिए फतह का पैगाम है, क्योंकि ये खुदा की कुदरत है। मैं नहीं हारूंगा, मैं नहीं हारूंगी। आए आखिर में बिली ग्रैहम चंद दिन पहले, शायद 2 हफ्ते हो गए हैं, वो आसमान पर चले गए 99 साल की उम्र में। एक मर्तबा उन्होंने एक जगह कलाम सुनाया, बड़े जोश के साथ। ये ऑथेंटिक वाकया है, सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। उन्होंने बड़े जोश से कलाम सुनाया, बड़ी तादाद में लोग वहां मौजूद थे, लेकिन उनका कलाम बिल्कुल बेअसर रहा। उसने लोगों के दिलों को ना छुआ। बिली ग्राहम बैठ गए। बाद में उन्होंने अपने एक दोस्त से पूछा, उसने कहा, यार मुझे समझ नहीं आई कि आज मेरी मुनादी का लोगों ने उस तरह से जवाब नहीं दिया जैसे लोग दिया करते थे। उनके दोस्त ने कहा, बिली, आज आपके पूरे मैसेज में एक मर्तबा भी सलीब का जिक्र नहीं था। जिंदगियां तो सलीब के पैगाम से बदलती हैं। खुशखबरी तो यह है कि यीशु हमारी खातिर सलीब पर मुआ और जी उठा। आपने उसका जिक्र ही नहीं किया। उस दिन से बिली ग्राहम ने अहद किया कि आज के बाद मेरी मुनादी का मरकज सलीब पर यीशु मसीह का दिया हुआ कफारा होगा। मैं मसीह मसलूब के सिवा कुछ नहीं जानूंगा। मैं मसीह मसलूब के सिवा किसी और चीज की मुनादी नहीं करूंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आइए हम अहद करें कि बिली ग्राहम की तरह हम भी आज से अपनी जिंदगी के हर रोज मसीह की सलीब को याद करेंगे और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहेंगे, जिसने किसी भी बात की, शर्मिंदगी की, हर तरह की खराबी की, पशेमानी की परवाह ना करते हुए हमारी खातिर सलीब का दुख सहा। खुदावंद यीशु आपको बरकत दे।